الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ جتنا زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون آ گئے. لوگ سفر جو پہلے کے زمانے میں 1 مہینے میں طے کرتے ہیں، آج ہم وہی اسفار ایک دن کے اندر طے کر لیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا زمانہ جتنا زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اگر میں اللہ کی قسم کھاؤں تو شاید میں جھوٹا نہ ہوں اس بات کے سلسلے میں کہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اتنی ہی زیادہ تنزلی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. ہم نے ہواؤں کے اندر اور فضاؤں کے اندر گردش کرنا شروع کر دیا، لیکن اسی فضا کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب سے بھر دیا. اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا. پہلے کے زمانے میں فضا کے اندر کہاں زنا ہوتا تھا، فضا کے اندر کہاں شرابیں پی جاتی تھی. لیکن آج ہم دریائی اسفار دیکھیں، فضا والے اسفار دیکھیں تو فضا اور دریا کے اندر زنا بھی ہو رہا ہے، شرابیں بھی پی جا رہی ہے. اللہ کی نافرمانی ان جگہوں پر ہو رہی ہے جہاں پہنچنے کا تصور بھی پہلے کے زمانے کے لوگوں نے نہیں کیا تھا. اس پر ہمیں بہت زیادہ نادم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اپنے خطبوں کے اندر کہا کرتے تھے، معروف زماننا ھذا منکر زمان قد مضى ومنکر زماننا ھذا معروف زمان لم یأتی. ہم ہمارے زمانے کے اندر جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، پہلے کے زمانے کے لوگ وہی چیز بری سمجھتے تھے، اور ہم ہمارے زمانے کے اندر جن چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، بعد والے لوگ انہی چیزوں کو اچھا سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنی زیادہ دوری ہم کر رہے ہیں، اتنا زیادہ شر ہمارے زمانے کے اندر پایا جا رہا ہے. لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. ان کی بعض ایک دن کا دستور ہو چکا ہے کہ دن کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہی ہے کہ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے، مرد بھی عورت بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو بیٹھے. موبائل کے اندر پورا دن ہم ریلز دیکھتے رہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے رہے حد سے زیادہ. ہم نہ دنیاوی کام کرتے ہیں نہ اخروی کام کرتے ہیں. تو آدمی جب فارغ ہوگا تو دماغ کے اندر ڈپریشن اور ٹینشن ہی آئے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی غصہ ہی ہوگا. ہم اپنے آپ کو کسی مشغولی کے اندر لگائیں، دنیاوی مشغولی بھی صحیح، دینی مشغولی تو بہت اچھا، دنیاوی مشغولی بھی صحیح. یہ آدمی کو ان کی بات سے بچائے گا، ڈپریشن سے بچائے گا. ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک قلم ہے، زمانے کے پاس بھی ایک قلم ہے. میرے پاس بھی ایک قلم ہے جس کے ذریعے سے میں لکھتا ہوں، زمانے کے پاس بھی ایک قلم ہے، وہ بھی لکھتا ہے. فرق بس اتنا ہے کہ میں اپنی قلم سے
سیاہی کے ذریعے سے لکھتا ہوں، اور زمانہ جو قلم استعمال کرتا ہے نا اس کی سیاہی سفید ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آدمی بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے۔ جو برف بیچنے والا شخص ہے، آپ کبھی بھی اس کو اطمینان سے بیٹھا ہوا دیکھو گے نہیں، اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد برف بیچوں، کیونکہ اگر میں نے اپنا وقت صحیح طور پر استعمال نہیں کیا تو جو چیز مجھے نفع دے سکتی تھی وہی چیز میرے لیے باعث نقصان ہو جائے گی۔ وقت بھی ایسا ہی ہے، the clock is always ticking۔ جو گھڑی ہے نا وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ اگر ہم نے ہمارا یہ وقت اچھے کاموں کے اندر استعمال نہیں کیا، ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نفع کی تو بہت دور کی بات، اس وقت کے ذریعے سے ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت حسن بصری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، وہ کہتے تھے کہ میں نے چند لوگ ایسے پائے اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کے اندر وہ اتنے زیادہ حریص ہوتے تھے جتنے زیادہ تم درہم اور دنانیر کو جمع کرنے کے اندر بھی حریص نہیں ہوتے۔ تم کو ایک حرص لگی ہوتی ہے کہ تم درہم جمع کرو، دینار جمع کرو، پیسے جمع کرو، روپے جمع کرو، پورا دن اسی دور دھوپ کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک ایسی جماعت سے ملاقات کی ہے کہ اپنے اوقات کے تحفظ کے سلسلے میں وہ ایسے ہی تھے، بلکہ اس سے زیادہ شدید اور سخت تھے۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں جب ہم غلط سوچ رکھیں گے تو غلط سوچ رکھنے کے نتیجے میں بھی آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر انکباس پیدا ہوتا ہے، آدمی حسد کے اندر رہے گا۔ دوسرے لوگ جو نعمتیں ہیں ہم اپنی نعمتوں پر غور نہیں کریں گے، ان نعمتوں کے اندر غور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم غم کا شکاری ہوں گے۔ ایک آدمی ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہو گئے، بڑی کمزوری جسم پر چھائی ہوئی ہے، تو آپ ذرا اس کا علاج بتائیے۔ ڈاکٹر نے ذرا تحقیق کی، رپورٹ وغیرہ دیکھی تو کہا کہ تمہارے جسم میں بلغم بہت زیادہ ہے، بلغم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے جسم کے اندر مرض اور کمزوری ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا جسم میں جتنا زیادہ جانتا ہوں شاید آپ بھی نہیں جانتے ہوگے، بلغم کا معاملہ نہیں ہے، میرے جسم کے اندر یہ جو کمزوری نظر آ رہی ہے یہ بلغم کا حال نہیں ہے بلکہ غم کا حال ہے۔ ہم بل کو چھوڑ دیں، غم کو باقی رکھیں۔ غم کی وجہ سے، غم آدمی کو کیوں ہوتا ہے؟ غم آدمی کو اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی نعمتوں پر غور نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کی نعمتوں کے اندر ہی لگا دیتا ہے۔ شریعت نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کا خوب اچھا سوچیں، خوب اچھا سوچیں۔ اصل میں کامیاب آدمی یہی ہے جو لوگوں کا بھلا سوچتا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، اگر ہم صحابہ کے جو حالات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو ان کے احوال کے اندر ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہ بڑے سچے دل کے اور صاف دل کے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے اندر پوری توجہ، قرآن کی قرات کے اندر مستغرق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلوم ہی تھا نہیں کہ آگے کون پیچھے کون، اتنے میں پیچھے سے رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر آتے ہیں۔ اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ کیا سہانا منظر ہوگا کہ یہ تینوں تین تشریف لا رہے اور فقہ کا امام عبداللہ ابن مسعود قرات کے اندر مشغول ہے۔ یہ فقہ کے امام ہے، ہم جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں نا اکثر وہ مسئلے مسائل عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہوتے ہیں، بڑے مائنڈڈ صحابہ تھے یہ۔ تو جب یہ قرآن کی قرات کر رہے تھے تو حضور چپکے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے آتے ہیں اور پیچھے سے چپکے سے سننا شروع کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کیا قرات کر رہے ہیں اور کیسی قرات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایسی حالت میں پایا کہ سورہ نساء کی قرات کر رہے تھے۔ قرات سن کر حضور اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ ابو بکر اور عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ ان کو کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اے عمر، اگر تم کو خوش کر دے یہ بات کہ تم اچھی قرات کرو، اگر تمہیں مسرور کر دے یہ بات کہ تمہاری قرات صاف ہو، تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن ام عبد کی قرات بہت زیادہ پسند ہے، ان کی قرات کی نقل اتارو، یہ جیسے قرآن پڑھتے ہیں اس طرح تم قرآن پڑھو۔ ابن ام عبد کا جو قرآن ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ سنا، حضرت عمر نے بھی یہ سنا۔ اس کے بعد پھر
عبداللہ ابن مسعود نے دعا مانگنی شروع کر دی. جب 100 نمبر کی آیت پر پہنچے نا تو دعائیں مانگنی شروع کر دی. نفل نماز جب ہو نا تو آدمی نماز کے دوران بھی دعا مانگ سکتے. تو دعائیں مانگنی جب شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آہستہ سے آمین 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 کہنا بھی شروع کر دیتے. ان کی اچھی قرات نے حضور کو متاثر کیا اور کہا اے ابن مسعود مانگتا جا اللہ دیتا جائے گا، مانگتا جا اللہ دیتا جائے گا. حضرت عمر نے جب یہ سنا نا تو حضرت عمر کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، ایک جوش پیدا ہوا کہ میرے بھائی کی تعریف کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی کی تعریف کی ہے. سگے بھائی نہیں تھے ابن مسعود، ایمانی بھائی تھے. ہم سب بھی ایمانی بھائی ہیں. یہ اتحاد جو صحابہ کے مابین تھا نا، اگر ہمارے اندر اس کا عشر عشری بھی آ جائے نا، ہم دنیا پر راج کرنے والے ہو جائیں گے. دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ذلیل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ اتحاد، ہم اسپین کی تاریخ کو دیکھیں، اسپین کیوں زوال کے اندر آیا؟ کیونکہ مسلمان کو گرانے کے لیے کرسچن کی مدد لیتا تھا، غیر مسلم کی مدد لیتا تھا. تو دیکھو 800 سال کی حکومت اسپین پر تھی، وہ ختم ہوئی. بادشاہ منظر دیکھ رہا تھا جب مسجدوں کے اندر بڑے بڑے صلیب کے ٹکڑے ڈالے جا رہے تھے، کروس ڈالے جا رہے تھے، تو بادشاہ منظر دیکھ رہا تھا اور رو پڑا. وہ مسلمان تھا نا، دل کے اندر گھیرا تھا، یہ رو پڑا. تو اس کی امی آئی اور کہنے لگی کہ کیوں آج عورت کی طرح رو رہا ہے جب مرد کی طرح تو اس کی حفاظت نہ کر سکا. آج عورت کی طرح رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب مرد کی طرح اس کی حفاظت نہ ہو سکی. اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے. ابن مسعود نے جب اچھی قرات کی، حضور نے تعریف کی، حضور نے ان کی قرات پر ان کو دعا دی، تو حضرت عمر کے دل کے اندر جوش آیا کہ میرے بھائی کی تعریف ہوئی ہے. کل صبح کو، رات کے وقت تو نہ جا نہیں سکتے، اب کب اس کی نماز ختم ہوگی اللہ جانے. کل صبح کو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ میں ابن مسعود کے گھر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے بھائی کو یہ کہوں گا کہ حضور نے تیری تعریف کی، تیری دعا پر حضور نے آمین کی. اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے اور کوئی بڑا آدمی ہمارے بھائی کسی دوسرے مسلمان کی تعریف کرتا تو ہم تو اس تعریف کو چھپانے کی کوشش کرتے. سگے بھائی کے ہم نہیں ہوتے. اگر اس کی کوئی تعریف ہوتی اور اس کا کوئی اچھا چرچا ہوتا، وہ ہم سے سیر نہیں ہوتا. یہی دل کا کھوٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلیل. وہ گئے صبح کے وقت تعریف پہنچانے کے لیے. ابن مسعود نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا، ویلکم، آؤ گھر پہ. حضرت عمر نے فوراً سب کہا کہ تم کل قرات کر رہے تھے نا، کتنی بڑی فضیلت. حضور نے کہا کہ جس شخص کو ایسی قرات کرنی ہو جو اللہ کو پسند، تو ابن مسعود جیسی قرات کرے. پھر تم دعا کرتے جا رہے تھے، اللہ کے نبی اس دعا پر آمین آمین کر رہے تھے. تو ابن مسعود نے کیا کہا معلوم؟ ابن مسعود نے کہا بہت بہت جزاک اللہ، اللہ تم کو جزائے خیر دے. خطاب کے بیٹے عمر، تو فاروق ہے ہی، تیرے سے مجھے یہی امید تھی کہ یہ تعریف تو مجھے پہنچائے گا، لیکن معاف کرنا، تجھ سے پہلے ایک اور شخص آ چکا تھا، ابو بکر آ چکا تھا، اس نے یہ تعریف تجھ سے پہلے پہنچا دی. حضرت عمر نے اپنا سر پکڑا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما سبقنی الی خیر قط، میں کبھی بھی کسی بھی بھلائی میں ابو بکر سے آگے بڑھ ہی نہ سکا. وہ ہر بھلائی میں مجھ سے آگے ہی بڑھتا رہا. ایک خیر خواہی کا جذبہ، ایک کی تعریف پہنچانے کا جذبہ، یہ اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں. ابن زید تو کہتے ہیں گنہگار جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو سب کے سامنے زنا کرتے ہیں، سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ان کی پول سب کے سامنے کھل جاتی ہے، ہم ان کا بھی مذاق نہ بنائیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ کہ وہ شخص جس کے گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوئے، اللہ چاہتا ہو یہ کہ اللہ اس کو گناہ کی سزا رسوائی کی شکل میں دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں اس کی کوئی پکڑ نہ ہو. اے فلاں شخص جو مذاق بنا رہا ہے، اللہ نے تیرے گناہ پر پردے ڈالے، تجھے معلوم ہے یہ کہ تیرے گناہ پر پردے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں اس کی سزا نہ ہو، آخرت میں اس کی سزا ہو. تو اب بتاؤ، وہ آدمی جو گناہ کر کے سب کے سامنے اوپن ہوتا ہے، وہ زیادہ بدبخت یا وہ شخص جس کے گناہ پر پردے ہیں؟ ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس شخص سے جو مذاق کرنے والا ہے. تو ہم کون سی زبان سے ہم سامنے والے کا مذاق بنائیں؟ اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ابن زید کہتے ہیں گنہگاروں کا بھی مذاق نہ بناؤ. تو پھر جو مؤمن لوگ ہیں، داڑھی والے لوگ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا مذاق بنانا، ان کا ٹھٹا لگانا، یہ کتنی بدبخت والی بات ہوگی، کتنی گری ہوئی بات ہوگی. واقعتاً فضا کے اندر اڑنا تو ہم نے شروع کر دیا، لیکن اسی فضا کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا.
ثابت ابن قیس ابن شماس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقبول صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، لیکن ان کی کان کے اندر تکلیف تھی. قرطبی کے اندر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کان میں تکلیف تھی، تو جب بھی یہ مجلس کے اندر آتے نا تو ان کو اس زمانے میں مائک ہوتا نہیں تھا، تو قریب بیٹھنا پڑتا تھا کہ میں سنوں حضور کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جو صحابہ مجلس کے اندر موجود ہوتے تھے وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ بزرگ آدمی ہے، حضور کے چہیتے ہیں، کان میں تکلیف ہے تو ان کو آگے آنے دو. تو ان کی عادت ہوتی تھی کہ اگر لیٹ ہو جاتے تو یہ آگے آ جاتے تھے. ایک مرتبہ فجر کی نماز میں ذرا دیر ہو گئی، ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی. تو اب فجر کی نماز جیسے پوری ہوئی، حضور کی مجلس قائم ہوئی کہ ان کو جگہ بہت پیچھے ملی. انہوں نے اپنی نماز جلدی جلدی مکمل کی اور پھر انہوں نے آگے بڑھنا چاہا. اب گردن ایک کی یہاں کرتے، ایک کی یہاں کرتے، اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور کہتے ارے ذرا مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو، تفشحوا فی المجالس، مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو، جگہ دو مجھے. جس طرح عام متن دیتے رہتے ہو، تو سب نے جگہ دی کہ چلو بھائی یہ بزرگ آدمی ان کو اجازت دے دے. اب یہ آگے آ کر بیٹھتے ہیں کہ اتنے میں ایک نوجوان حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اس کو اشارہ کرتے کہ بھائی پیچھے مجھے آگے آنے دے. تو اس آدمی نے ذرا سختی سے دیکھا اور کہا جگہ مل تو گئی ہے، بیٹھ جانے یہاں پر، جگہ مل تو گئی، اب کتنا آگے آئے گا، بیٹھ جائے یہاں پر. تو وہ بیٹھ گئے. پھر انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کون ہے یہ، کس نے جگہ نہیں دی اپنے کو، کون ہے یہ. تو پھر لوگوں نے کہا یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، اس کی امی یہ ہے. تو پھر انہوں نے ماں کے اوپر کچھ کہا کہ اس کی ماں ایسی ایسی. اب جس طرح انہوں نے یہ کہا نے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں اونچی کی اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس نے کہا یہ. تو لوگوں نے کہا کہ ثابت نے کہا یہ. تو پھر حضور نے ثابت سے یہ بات کہی، اے ایمان والو، کسی آدمی کا مذاق مت بناؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر. تم نے کس طرح مذاق بنا لی. اور پھر حضور نے ایک آیت اس آدمی کے لیے بھی نازل فرمائی کہ مجلس کے اندر بزرگ لوگوں کو کشادگی دے دیا کرو اگر تم دے سکتے ہو تو. یہاں جو بات پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے وہ یہی بات ہے کہ دیکھو اخلاقی خرابی کی وجہ سے مستقل قرآن کی 2 آیتیں نازل ہوئی. آج تو قرآن کے نزول کا زمانہ نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اخلاق کی خرابی یہ کتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے 2 آیتیں مستقل طور پر اتاری، سورہ حجرات کے اندر ایک آیت اور سورہ مجادلہ کے اندر ایک آیت. لہٰذا یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے. اخلاق کے اندر بگاڑ اتحاد کو ختم کر دے. اور اگر مسلمانوں کے مابین اتحاد نہیں تو جتنا ذلیل ہم ابھی ہوئے ہیں، میرے عزیزو، میرے پیاروں، معاف کرنا اور زیادہ ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.